الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کو جناب طالوت جو کہ بنی اسرائیل کے لیے بادشاہ مقرر کیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، ان کی جو بادشاہت ہے، میں نے آپ کے سامنے وضاحت سے یہ بات کی تھی کہ یہ ان کو یعنی بنی اسرائیل کو ان کے مطالبے پر ہی دی گئی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ان کی اصل زمینیں ہیں، جو اصل جس علاقے سے ان کا تعلق ہے، یعنی بیت المقدس اور اس کے قرب و جوار کے جو علاقے ہیں، جہاں سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہجرت کر کے براعظم افریقہ کے ان علاقوں میں، مصر کے ان علاقوں میں آ چکے تھے جہاں پر کافی عرصہ بادشاہت کے طور پر وقت گزارنے کے بعد، وہاں پر حکومت کرنے کے بعد، جب فرعون اور اس کے لشکروں نے ان سے حکومتیں واپس لے لی تو اب یہ اپنے علاقوں میں واپس آنا چاہتے تھے، بیت المقدس اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں واپس آنا چاہتے تھے. ان علاقوں پر عمالقہ کی حکومت تھی. عمالقہ جو کہ بنی اسرائیل ہی میں سے ایک گروہ تھا، اور یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جتنے بھی پیروکار جو کہ فرعون کی ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے کے بعد ایک عرصہ دراز تک وادی تیرہ کے اندر، بیابانوں کے اندر سرگرداں رہے، تو اب وہاں ان علاقوں سے دوبارہ اپنے آبائی ان بیت المقدس کے قرب و جوار کے علاقوں میں آنا چاہتے ہیں کہ جن علاقوں کی جو سربراہی ہے یا جن علاقوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی، وہاں پر بیت المقدس کے اندر مسجد کی تعمیر اور دیگر جو ہے وہ تبرکات جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، وہ ان بنیادوں کی طرف وہاں سے لوٹنا چاہتے تھے. اب جب وہاں پر آنا چاہتے ہیں تو سامنے عمالقہ کا لشکر ہے، وہ بڑے بڑے جری ہیں، قد و قامت والے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا، لڑنا، جب ان کو لڑنے کے لیے کہا گیا ہے تو اب یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے
یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر فرما دیجئے کہ جس کی رہنمائی میں، جس کی سربراہی میں ہم نکلے، لڑے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے جو موعود علاقے ہیں ان کی طرف واپس آ جائیں، جن کو ہمیں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، انہی علاقوں کی طرف واپس آ جائیں۔ مگر جب ان کے سامنے جناب طالوت جو کہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلے سے حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے، اب جب ان کو ان کی دعاؤں کے عین موافق مقرر کیا گیا بطور بادشاہ کے، بطور سربراہ مملکت کے، کہ ان کی مائیت میں یہ لڑیں، تو اب ان کا طرز عمل کیا تھا کہ نہیں، یہ کیسے جو ہے وہ ہمارے سربراہ ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ہمارے حکمران یا بادشاہ بن سکتے ہیں، ان کے پاس تو نہ مال و دولت ہے، نہ وسائل ہیں، اور ہم خود ان سے زیادہ مالی وسائل رکھتے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، تو ہم ان کو اپنے اوپر کیسے بادشاہ تسلیم کر لیں۔ مگر جب ان کو مزید کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، تو پھر نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جو ان کے پاس ہیں، جن کی وجہ سے ہم ان کی بادشاہت کو، ان کی مملکت کو تسلیم کر لیں۔ تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 کے اندر، چونکہ میں نے پچھلے موضوع کو بیان کر دیا تھا آپ کے سامنے کہ اس وقت جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں کر ہمارے اوپر بادشاہ مقرر ہو سکتے ہیں جبکہ ہم ان سے صلاحیت میں، وسائل میں زیادہ بہتر ہیں، تو ایک نفی تو یہاں پر ان کی کر دی گئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تم سے زیادہ علم عطا کیا ہے اور ان کی جسمانی قوت اور طاقت بھی تم سے زیادہ ہے۔ حضرت طالوت جو ہیں ان کا قد 12 فٹ کا قد تھا اور بڑے ہی جو ہے وہ جسیم تھے قوت اور طاقت کے حوالے سے۔ ویسے جو ہے وہ ان کا پیشہ گلہ بانی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چمڑا کو رنگنے کا بھی جو ہے وہ کام کرتے تھے، تو اس حوالے سے ان علاقوں میں گھومنے پھرنے، ان علاقوں کے حدود عربے سے یہ بخوبی واقف تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے جانے کا ایک سبب یہی تھا کہ یہ ان سے، ان علاقوں کی واقفیت کے اعتبار سے کہ جن کو یہ فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس اعتبار سے یہ علم میں ان سے زیادہ ہیں، اور وہ فرد ہی جو ہے وہ سربراہ مقرر کیا جا سکتا ہے کہ جس میں دو خوبیاں، یہ دو خصوصیات جس کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں آیا کہ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے تمہارے لیے منتخب کیا ہے کہ یہ تم سے جسمانی طور پر بھی، یعنی ظاہری صلاحیت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے بھی بڑھ کر ہیں اور علمی اعتبار سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو پھر اللہ کا تو اختیار ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، کہ جس کو مرضی چاہے جو ہے وہ مملکت اور بادشاہت عطا فرما دے۔ تو ایک تو ان کا رد اس اعتبار سے کیا کہ ظاہری اعتبار سے جو تم مطالبہ کرتے ہو اس کے عین موافق صلاحیتوں والے فرد یہ ہیں جن کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، جب وہ نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے تو ان کے سامنے ان کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ ان کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت سکینہ، کہ جس کی تم ہمیشہ سے خواہش کرتے ہو، وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ اس سے پہلے یہ تابوت سکینہ جو ہے وہ عمالقہ کے پاس تھا۔ عمالقہ وہی جو ایک طرح سے بیت المقدس اور ان کے علاقوں پر جو ہے وہ قابض تھے۔ عمالقہ چونکہ گمراہی اور بے راہ روی کے رستے پر چل چکے تھے، تو انہوں نے تابوت سکینہ جو کہ انبیاء کی میراث کے طور پر چلا آ رہا تھا، اپنے زور بازو پر کسی طریقے سے اس کو حاصل کر لیا، مگر اس کی حرمت کا خیال نہ رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس تابوت سکینہ کو جو ہے وہ ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہوا تھا کہ جو بدبودار علاقوں میں رہتے تھے اور ان بدبودار جگہوں پر جو ہے وہ اس تابوت کو رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بے حرمتی کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے وہ کچھ ایسی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا فرما دی، کچھ ایسی ان کی حالتیں ہو گئی کہ ان کو اپنے درمیان اس کی موجودگی ناگوار گزرنے لگی، لہٰذا انہوں نے اس تابوت کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر جو ہے وہ باہر کی طرف ہانک دیا، اور پھر وہ فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر اس کو ہنکاتے ہوئے شموئیل علیہ السلام کے پاس
کہ جن کی مائیت میں طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا جا رہا تھا ان کے پاس لے آئے۔ تو اب جب یہ تابوت سکینہ ان کے پاس آ گیا، تابوت سکینہ تھا کیا؟ بنیادی طور پر جو روایات تابوت سکینہ کے حوالے سے ملتی ہیں ان میں یہی درج ہے کہ ابتدائی طور پر یہ تابوت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا، ان پر جو ہے وہ نازل کیا گیا تھا، اور بعد میں ان کی اولاد سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، اور انہی کی جو روایات کہتی ہیں کہ انہی کی نسل میں جو انبیاء تھے یہ انہی کے پاس ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ تابوت تھا کہ جس کو عام فرد کوئی بھی کھول نہیں سکتا تھا، اس کو سوائے انبیاء کے اور کوئی کھول نہیں سکتا تھا، اور اس میں انبیاء ہی کے تبرکات موجود ہوا کرتے تھے۔ ابتدا میں روایات میں موجود ہے کہ ابتدائی جو کہنے کے انبیاء تھے ان کی تصاویر اور مجسمے بھی ایک طرح سے اس تابوت میں موجود ہوا کرتے تھے، مگر جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ آسمانی کتاب تورات جو ہے اس کے جو ہے وہ نسخے بھی اس کے اندر رکھ دیے ہوئے تھے، اور اسی طرح بعض انبیاء کے عصا اس کے اندر موجود تھے، اسی طرح دیگر انبیاء کے تبرکات جو اس میں موجود تھے۔ تو عمومی طور پر ان تبرکات کی نسبت سے وہ اس کو بطور حکم استعمال کیا کرتے تھے، یعنی بطور حکم استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی بہت سی جنگوں کے لیے فیصلہ کن حیثیت سے اس کو سامنے رکھ دیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس کو بطور فیصلہ جو ہے وہ سامنے رکھ لیا جاتا تھا تو ایک چیخ کی آواز آتی تھی جس سے ان کو اپنی جیت کا جو ہے وہ یقین ہو جاتا تھا بنی اسرائیل کو، تو وہ اس کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے، اور اب بھی وہ اسی تلاش میں تھے کہ کسی طریقے سے وہ تابوت جو ہے وہ اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر ہم ان عمالقہ پر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، تو لہٰذا یہ علامت اور یہ دلیل بھی جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دی گئی۔ اسی کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 248 میں ہے کہ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، تو ان کے انبیاء نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، حضرت طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ تابوت جس میں تمہارے لیے سکینت یعنی تمہارے لیے اطمینان قلب یعنی طمانینت قلب کے وسائل یا آثار موجود ہیں، وہ تابوت تم تک پہنچ جائے گا۔ ایاتکم التابوت فی سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جس میں طمانینت رکھ دی گئی ہے۔ بعض فقہاء اور مفسرین نے طمانینت کے حوالے سے مختلف اقوال درج کیے ہیں کہ طمانینت ایک طرح کی کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو اپنے ارد گرد ماحول میں ایک طرح کا کیف اور سرور اور سکون کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، وہ مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت حالات میں بھی اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال رہتا ہے، ایسی کیفیت طمانینت قلب۔ تو اس تابوت کی موجودگی میں یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ ہمارے لیے یہاں بہت سی روایات میں اس کا ذکر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی جو ہے وہ دلوں کا سکون موجود ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو اللہ کا ذکر ہے اس میں دلوں کا خاص جو ہے وہ سکون اور کیف جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے کہ سخت مشکل حالات میں بھی، سخت تنگی اور عدم برداشت والے حالات میں بھی ایسی کیفیت کا میسر آ جانا کہ انسان صبر اور تحمل کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اور وہ جو سختی ہے وہ شدت اس کے وہ اثرات اس پر جو ہے وہ حاوی ہوتے ہوئے محسوس نہ ہو۔ تو اس طمانینت کو ان کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا اس تابوت کی صورت میں، لہٰذا اس میں ایک تو یہ کہ تمہارے لیے طمانینت کا یعنی سکینت قلب کا جو ہے وہ سامان ہے، دوسرا اس میں اور کیا تھا وَمِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس جو تابوت سکینہ تھا اس میں کیا تھا کہ وہ متروکہ اشیاء یعنی جو چھوڑ کر گئے تھے، وہ ان کے وراثت کی اشیاء جن کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا، موسیٰ علیہ السلام سے تھا، آل موسیٰ سے، وہ آل ہارون علیہ السلام سے تھا، اس کو تمہارے پاس تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھائے ہوئے لے کر آئیں گے، یہ ان کے لیے نشانی تھی کہ فرشتے اٹھا۔ تو روایات میں آتا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب عمالقہ کی طرف سے انہیں ہانک دیا گیا تو وہ فرشتے ان کو ہنکاتے ہوئے ان گھوڑوں کو، ایک گھوڑے کے پیچھے جو ہے وہ ایک بگی سی بنی ہوئی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ تابوت سکینہ پڑا تھا، ہانکتے ہوئے پھر اسی طرف لے آئے، اور یہ ان کے پاس تابوت سکینہ کا آ جانا یہ دوسری علامت کے طور پر جو ہے وہ ثابت ہوا
ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی ہو سکتی تھی کہ وہ جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے تھے، تو بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نشانیاں ہیں، نشانی تھی اگر وہ ایمان والے ہوتے۔ تو اگر یہ ایمان والے ہوتے، اگر ان کے اندر ایمان تازہ ہوتا اور زندہ ہوتا اور ایمان کی دولت سے یہ فیض یاب ہونے کے باوجود جو ہے وہ نافرمانی اور فسق و فجور کا رستہ نہ اپنائے ہوئے ہوتے، تو یہ یقیناً جو ہے وہ ان کے لیے کافی نشانیاں تھیں، مگر اس کے باوجود ابھی بھی ان کو اطمینان قلب حاصل نہیں تھا، حالانکہ سکینت کا پہلو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا تھا۔ لہٰذا ابھی بھی یہ اس طرح سے طالوت کی مائیت میں لشکر کے ساتھ دل سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب یہاں سے آگے وہ پھر واقعہ چلتا ہے کہ کس طرح سے پھر انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کی مائیت کو جو ہے وہ کسی قدر تسلیم کر کے سفر اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے دوران جو ہے وہ ان کے لیے ایک نشانی رکھ دی، ایک آزمائش رکھ دی کہ فلاں جو ہے راستے میں نہر آئے گی، اس نہر سے کوئی جو ہے وہ پانی نہیں پیے گا، الا یہ کہ بقدر ضرورت کے جس قدر اس کو جو ہے وہ انتہائی برداشت سے باہر ہو جانے کی صورت میں پیاس کی شدت کو ختم کرنے کے لیے مقدور پر تھوڑا سا ہے، اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ایک خاص حد سے زیادہ جو ہے وہ استعمال نہیں کرے۔ تو بہرحال ابھی یہ آزمائش کے ان کے مراحل تھے جن سے انہوں نے گزرنا تھا، اور یہ اسی وجہ سے تھے کہ یہ کسی بھی بات پر مطمئن نہیں ہوتے تھے، اور ہر دفعہ جو ہے وہ میسر آنے والی نعمتوں دولتوں کے باوجود جو ہے وہ نافرمانی کے مرتکب ہوتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کی یہ کچھ تاریخ ہے جس کا ذکر چل رہا ہے، تو سب کے ساتھ آئندہ بھی اسی پر گفتگو کریں گے۔ آئندہ گفتگو میں اس بات کو بھی انشاءاللہ شامل کیا جائے گا کہ ہم یہ جو واقعات بنی اسرائیل سے متعلق پڑھ رہے ہیں اور یہ نبوی روایات، موجودہ حالات کے اندر بھی اس وقت بھی جو بنی اسرائیل سے وابستہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اپنے آپ کو یہودیت سے جوڑتے ہیں، اگر ان کے بھی نقطہ نظر کو موجودہ حالات میں ہم دیکھیں تو وہ بھی اپنے آپ کو موجودہ جو بین الاقوامی جارحیت ہے اس کا حصہ بنانے کے لیے تیار نظر نہیں آتے ہیں۔ ان کے جو ہے وہ ان کے بیانات آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہودیت نہیں ہے، یہ صہیونیت ہے جس نے جو ہے وہ یہ موجودہ حالات پیدا کیے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس تسلسل کو اس حوالے سے بھی آگے جا کر کس طرح سے یہ الگ ہوتے ہیں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائیں۔